خاندان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے جی؟ شادی سے ہوتی، نکاح سے ہوتی ہے نا. چلے شادی وادی تو ٹھیک ہے، یہ تو فارسی سے آیا ہے، اردو میں نکاح سے ہوتی ہے. ایک بندھن ہے جو قائم ہوتا ہے مرد اور عورت کا نکاح کے ساتھ. ٹھیک، میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی اور ساری بات کا خلاصہ نکال دیا کہ یہ کس کا ادارہ ہے؟ اللہ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے. جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی لگا ہے آپ کو کہ شادی ہو رہی ہو تو عبادت ہو رہی ہے؟ عبادت ایسے ہوتی ہے جیسے ہماری شادیاں ہوتی ہیں. ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کبھی لگا ہے آپ کو عبادت ہو رہی ہے؟ یہ عبادت ایسے ہوتی ہے، ناچ گانے کے ساتھ اور ہلا گلا کرنے کے ساتھ اور اللہ کو بھلا دینے کے ساتھ، غفلت کے بدترین اظہار کے ساتھ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ان کو اختیار کرنے کے ساتھ، بے تحاشا خرچ، اسراف، یہ عبادت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ فرعون کا کام ہے جو اسراف کرتا ہے. فرعون کا کام تھا بے تحاشا خرچ کیے جاؤ اپنی عیاشی کے لیے اور خواہشات کے لیے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. دنیا میں بڑا، اور یہ وہی ہے جو میں نے پہلے دوسری بات کی اسی کی نتیجہ ہے یہ. جب ہم بڑائی چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی عیاشی پہ خوب خرچ کرنا، بڑائی روب قائم ہو جائے نا، بڑائی قائم ہو جائے، او فلانوں کی شادی ہے جی. اچھا چلے، میں شادی کی بات تو اس لیے کر رہا ہوں، خاندان شروع ہونے لگا ہے نا یہاں سے، اللہ کا ادارہ کھڑا ہونے لگا ہے. آپ بیسیکلی عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے نکاح جو ہے وہ اللہ کو ضامن بنا کے ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انکم اخذتموہن بایمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. نکاح اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر اللہ کو ضامن بنا کے دو لوگوں کو جوڑ دیتے ہو نکاح کے رشتے میں. تو عبادت کر رہے ہو تم. ہر عبادت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے نہیں ہوتے. نماز کے آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ روزے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ حج کے ہیں یا نہیں؟ عمرے کے ہیں یا نہیں؟ شادی کے کون سے آداب ہیں؟ وہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خاندان بناتے ہوئے، پہلی اینٹ لگاتے ہوئے ہم نے بندگی کے نظام کو برے طریقے سے توڑ دیا. اب مجھے بتاؤ کہ دین کے اوپر خاندان کیسے کھڑا ہوگا؟ شادی ہو رہی دین کی بنیاد پہ نہیں، دنیا کی بنیاد پہ ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ آپ حسب نسب نہیں دیکھتے، چلو دیکھ لیتے ہیں، جب فیملی ہے، برادری ہے، کرے. سوال ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کس شے کی بنیاد پہ آپ رشتہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ یہ لڑکی اور لڑکا ملاپ کے بعد، نکاح کے بعد کیا کھڑا کریں گے؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کا نظام کھڑا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو پروڈیوس کرنے. اولاد اللہ کے بندوں کو پروڈیوس کرنے کا نام ہے، یہ اللہ کے بندے پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا تصور کھڑا ہے شادی کرتے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ولیمہ جس میں صرف مالدار لوگ شامل ہوں وہ دنیا کا بدترین کھانا ہے. ایسے ولیمے آپ کو کتنے ملیں گے؟ ہر 100 میں سے 99 ولیمے ایسے ہی ملیں گے آپ کو. بارات ہو گئی ہے جی، اپٹن بھی آ گیا جی، مہندی بھی آ گئی. ہندوؤں نے کہا یہ بھی کر لو، ہم نے کہا یہ بھی ایڈ کر لیں گے. انگریز نے کہا یہ ہم بھی یہ بھی لے لیں گے. مجوسی نے کہا یہ بھی کر لو. 6 دن 5 دن 4 دن ڈھول دھمکے، یہ ساری عبادت ہو رہی ہے. یہودی کے پیچھے چل کے، عیسائی کے پیچھے چل کے، انگریز کے پیچھے چل کے، ہندوؤں کے پیچھے چل کے یہ عبادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایسے طریقے سے جو خاندان کھڑا ہوگا، جو پہلی اینٹ لگے گی، وہ خاندان کیا دین کا ادارہ بنے گا یا شیطان کا ادارہ بنے گا؟ اولاد کون سی وہاں سے نمودار ہوگی؟ شیطانی اولاد. وہی جو شروع میں میں نے عرض کیا، شیاطین وہ جو یہاں اب بھرتی ہوگی، یہ دونوں بھی مل کر خوب شیطان کا دندہ چلائیں گے. اور جو اولاد ملے گی وہ بھی ان کی فطرت کو مسخ کریں گے. وہ جو میں نے شروع میں حدیث سنائی، حضور نے فرمایا اللہ ان کو بچے دے گا اپنے بندے بنا کر، یہ ان کو پکڑ کے شیطان کے بندے بنا دیں گے. کیونکہ بھائی خاندان کھڑا ہی اس پر ہو رہا ہے، دین پہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. رشتہ دیکھا جا رہا تھا، خوبصورتی خوب بحث ہو رہی تھی، برادری کی خوب بحث ہو رہی تھی، اور مالداری کی خوب بحث ہو رہی تھی، لیکن دین کہاں ہے؟
آخری درجے بڑے کو نیک نمازی تھے, بیچ میں چلے فیملیز میں کو 2-4 نمازی بھی ہوتے ہیں, تو بیچ میں انہوں نے بھی لقمہ دے ہی دیا تھا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے, جی بچی دیندار ہونی چاہیے, بچہ بھی چلو جی دیندار ہوگے, اتنی سی بات ہے. جہاں دیا جا رہا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں, اکثر تو ہے نہیں, اور جہاں ہے وہ اتنا سا ہے بیچارہ. یہ ہے دین, یہ بات کھڑی ہو رہی ہے, یہ خاندان کھڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سو میرے دوستو اور عزیزو, خاندان کا استحکام کیسے ہوگا؟ تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں, رشتے بناتے ہوئے اور جو رشتے بن گئے ہیں, یہ سوچ کر یہ کاروائی ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور اس عبادت کے نتیجے میں ہم امت کے لیے کیا کھڑا کرنے جا رہے ہیں.